عبداللہ بن عفیف ازدی ان کا نام. محبت ہو نا اہل بیت سے تو پھر انجام بہت اچھا ہوتا ہے، اور جس کو محبت نہ ہو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ابن زیاد نے حکم دیا ان سروں کو اور ان قیدیوں کو کوفے کے بازاروں میں پھیرایا جائے. کوئی آپ کی بہو بیٹی بہن کو اس طرح کرے برداشت کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں. رسول زادیاں ہیں، بازاروں میں پھیرایا جا رہا ہے. مقتل ابن نما جلاء العیون شیعوں کی بہت معتبر کتابیں ہیں، ان میں بھی موجود. جب ان کو پھرایا جا رہا تھا، کیوں؟ تاکہ لوگوں پر خوف طاری ہو جائے، دوبارہ کوئی یزید کے خلاف بات نہ کرے. اور دیکھو جو بادشاہ کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے. یہ مقصد تھا ان کا، ساتھ میں توہین. حضرت امام زین العابدین اور سیدہ زینب نے جب ان کو پھرایا جا رہا تھا خطبے ارشاد فرمائے ہیں جو شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہیں. لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا. حضرت امام زین العابدین کہتے رک جاؤ. یہ لوگ روتے تھے کوفہ والے، ہائے ہم نے کیا کیا. انہوں نے ہی بلایا تھا نا، انہوں نے ہی بیعت کی تھی، انہوں نے ہی قسمیں کھائی تھی، انہوں نے ہی وعدے کیے تھے، اور پھر ساتھ چھوڑ دیا امام کا اور حکومت کے ساتھ ہو گئے، امام کے مقابلے پر آئے. اب وہ روتے تھے، ماتم کرتے تھے، سینہ پیٹتے تھے. حضرت امام زین العابدین اور سیدہ زینب کے خطبے پڑھو. او کوفیو، یہ بتاؤ نواسہ رسول کو بلایا کس نے تھا؟ نواسہ رسول نے اپنے بھائی کو بھیجا تو بیعت کس نے کی تھی؟ قسمیں کس نے اٹھائی تھی؟ وہ تم ہی تھے. پھر تم ہی لوگ حکومت کے ساتھ مل کر ان کے قتل پر آمادہ ہوئے، اب روتے ہو. سیدہ زینب، امام زین العابدین کے الفاظ کہ ہم تمہارے لیے یہ دعائے ہلاکت کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، تم اسی طرح قیامت تک روتے پیٹتے رہو. یہ شیعہ کتابوں میں خطبے لکھے ہوئے. تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا پڑھ لیں. شمر، قولی اور زہر بن قیس کے ہمراہ ابن زیاد نے حکم دیا ان سروں کو اور ان قیدیوں کو دمشق لے جاؤ یزید کے پاس. حضرت امام زین العابدین کو باقاعدہ باندھا گیا. میرے نبی کے شہزادے، جرم کیا ہے؟ آپ کو باندھ دیا گیا. رسیاں یا زنجیر جو بھی چیز تھی. اس وقت کے حوالے سے آپ کا کلام مشہور ہے، ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. یہ ان کے حوالے سے کلام مشہور ہے. جب انہیں قید کر دیا گیا، انہیں جکڑ دیا گیا، اے چلنے والی ہوا چل اور مدینہ منورہ پہنچ. وہاں میرے نانا جان آرام فرما ہے، ان کو جا کر میرا سلام پہنچا، اور بتا کہ ان کے بیٹے کو اس طرح قیدی بنا لیا گیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ساتھ میں سپاہی کر دیے گئے. 17 سر تھے نیزے پر. کتنے؟ 17 سر. اور یہ بیویاں، ان کے لیے کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا. اونٹوں پر کجاوے نہیں رکھے گئے تھے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا. جن لوگوں کے پاس آج یزید کے لیے رعایت ہے نا، ڈوب مرنا چاہیے ان کو. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا، اور وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، خولی اور شمر وغیرہ کو
ابن زیاد نے تاکید کر دی تھی، رستے میں جہاں کہیں کو بستی آئے، آبادی آئے تو خوب تشہیر کرنا تاکہ کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ابن زیاد کو کس نے مقرر کیا تھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، راستے میں ایک گرجا معبد عیسائیوں کا چرچ آیا، وہاں جو راہب تھا، جس کو آج کی زبان میں آپ فادر کہتے ہیں، پادری، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، اس کو اچانک لگا کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بڑا حیران، کوئی نظر نہیں آ رہا، آوازیں رونے کی آ رہی ہیں۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا نیزوں پر کچھ سر ہے، کچھ لوگ اونٹوں پر ہیں، عورتیں اور مرد، اور باقی سپاہی ہیں۔ قریب آئے تو اس نے روکا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یزید کی فوج ہیں، یزید کے سپاہی ہیں۔ کہا یہ سر کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے ہمارے نبی کا نام تو سنا ہوگا۔ ان کا تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا؟ کہ یہ ان کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے۔ وہ ہل گیا، اس کو سمجھ آ گیا در و دیوار سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ انہوں نے یزید کو تسلیم نہیں کیا تھا، ہم نے ان کو قتل کر دیا، یہ انہی کی عورتیں ہیں، یہ سر لے کے یزید کے پاس جا رہے۔ وہ عیسائی تھا، اتنی بات سن کر تھوڑا پریشان ہوا، کہنے لگا تم نے ابھی سفر اسی طرح کرنا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے رات کو تو رکنا ہے، تم یہ رات یہاں رک جاؤ میرے پاس، کھانے پینے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، یہ سر اپنے نبی کے نواسے کا مجھے ایک رات کے لیے دے دو، میں کہیں بھاگ نہیں جاؤں گا، یہیں ہوں، ایک رات کے لیے ان بیبیوں کی خدمت کا موقع دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو راہب کو پتا تھا یہ اس طرح نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس 80,000 درہم ہے، چاندی کا سکہ، 80,000، 80,000 درہم ہے، وہ لے لو اور ایک رات کے لیے مجھے یہ موقع دے دو۔ اب 80,000 کا نام سن کے رال ٹپکی، پتہ نہیں یزید کچھ دے گا یا نہیں دے گا، جو مل رہے ہیں یہ کیوں چھوڑوں؟ وہ انہوں نے کہا جی پہلے دے دو۔ اس نے کہا پہلے لے لو۔ وہ تھیلیاں لائے، انہوں نے وہ درہم اچھی طرح دیکھ کر لے لیے، امام کا سر انور اس کو دے دیا اور بیبیوں کو جانے دیا۔ اس نے ایک کمرے میں فوراً چادریں لگوا دی، بیبیاں اندر چلی گئیں۔ اس نے دروازے پر کہا مجھے بہت دکھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، اس کا سن کر دکھ ہوا ہے مجھے، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف ایک رات کے لیے مجھے موقع ملا ہے، میں نے ساری کمائی دی ہے زندگی کی، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیے، کوئی اندر نہیں آئے گا، آپ لوگ بالکل آزاد ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو خادم موجود ہیں، آواز دیجیے گا اور یہاں آرام کیجئے۔ انہوں نے دعائیں دیں، اس نے سر انور لیا، اپنے خاص کمرے میں آ گیا، سامنے اس نے سر انور رکھا اونچی جگہ پر، اور امام کے سر انور کو دیکھنے لگ گیا۔ پھر اس نے پانی لیا، صفائی کی، سر انور کو دھویا، خون کے دبے جو اس پہ غبار پڑ گیا بالکل صاف کر کے دوبارہ رکھا۔ وہ زبان حال سے اپنی باتیں بھی کر رہا ہے، میرا جی چاہتا تھا میں آپ سے ملوں، آپ سے ملاقات ہو، دین کی باتیں کروں، اگر آپ مجھے مطمئن کر دیں تو میں ایمان لے آؤں، میں سوچتا رہا اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ باتیں اس نے جب امام کے سر انور سے شروع کی، اس نے دیکھا امام کے سر انور سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی، آسمان کی طرف جانے لگی۔ اس نے یہ کرامت دیکھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
امام نے گویا کیا بتایا؟ تو میرے پاس آ کے اطمینان چاہتا تھا، میں خود تیرے پاس تجھے مطمئن کرنے آ گیا ہوں۔ اب جب ایمان مل گیا تو اس کی محبت بڑھ گئی، اب آگے بڑھ کے امام کے سر کو چوم رہا ہے، شوق سے اس سے لپٹ رہا ہے، بہت ہی زیادہ اس کو وارفتگی ہو گئی۔ اس نے بیویوں کو بھی اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد دی۔ اس کا دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے وعدہ کیا ہوا تھا، صبح اس نے وہ سر ان کو واپس کیا۔ انہوں نے دیکھا جی ہم سے کل لیا تھا تو خون لگا ہوا تھا، غبار تھا، راہب نے تو بڑا صاف کیا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر اسی طرح نیزے پہ چڑھا لیا، کوئی ادب نہیں کیا۔ وہ جانے لگے تو انہوں نے اس گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا دیکھا۔ یہاں دو روایتیں ہیں کتابوں میں، ایک یہ کہ لکھا ہوا دیکھا، اور ایک یہ کہ اسی وقت ایک ہاتھ آیا اور اس نے وہ شعر لکھا۔ دونوں طرح یہ روایت وہ کیا ہے؟ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ یعنی ان کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ لوگ کہنے لگے راہب صاحب یہ شعر کب کا لکھا ہوا ہے؟ تو راہب نے کہا تمہارے نبی کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر بھی کچھ سبق سیکھا نہیں۔ تھوڑی دور جا کر کہنے لگے یہ 80,000 ایک ہی جگہ ایک ہی تھیلے میں ہیں، اس طرح لے گئے تو ہم سے آگے کوئی چھین سکتا ہے، تو اس کو بانٹ لو۔ چھان پھٹک کر دیکھ بھال کے جو درم لیے تھے جب تھیلی کھولی وہ ٹھیکریاں بن گئی تھیں، اور ان کے دونوں طرف آیتیں لکھی ہوئی تھیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب جان لیں گے ظلم کرنے والے کہ ان کو کس کروٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو اگر تم یہ گمان کرتے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھ بھال کے لیے تھے پھر بھی ٹھیکریاں بن گئیں، انہوں نے وہیں کھڈا کھود کے دفن کر دیا، مگر کوئی سبق حاصل نہیں۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ تم نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑا تو دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، تمہیں کچھ بھی ہاتھ آیا نہیں۔